جب آپ کو لگنے لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جب آپ کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہو، آپ کا صبر ٹوٹ رہا ہو، آپ رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، پھر بھی نا امید نہیں ہو، شاید وہ اس وقت بھی آپ کا صبر آزما رہا ہو کہ اس کا بندہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہیں نا امید تو نہیں ہو گیا، سو کبھی بھی اس کی طرف سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ تو وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، سب بہتر ہوگا۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر دیکھنا اللہ اپنی سارے معجزائے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ مایوس مت ہو تم جو اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ تمہیں ایک دن ضرور عطا کرے گا۔ تمہارا کام دعا کر کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینے کا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ہر ایک دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن صحیح وقت پہ۔ تمہیں پتہ ہے نصیب کیسے بدلتا ہے؟ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں میں رو کر گر گرا کر کچھ مانگتے ہو، اس امید میں کہ تم اس پاک ذات سے مانگ رہے ہو جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اور تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، پھر اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اور جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، تب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جس کا حکم اللہ نے دے دیا ہے، آج اگر تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ یاد رکھو، تمہارا اللہ القادر ہے، وہ نصیب واپس لکھ بھی سکتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تو تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن کرنے میں قادر ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے، تمہیں بس صبر کرنا پڑے گا۔ اگر دعا قبول ہونے کے لیے وقت لگ رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا۔ تمہیں کبھی اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ شک نہیں کرنا ہے۔ بے شک صحیح وقت آنے پہ اللہ تمہاری ہر دعاؤں پہ کن فرمائے گا۔ جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ سورہ ال-عمران ورس 159۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم راستوں کی فکر کرو یا وسیلوں کا حساب رکھو۔ اللہ تو بس اتنا کہہ رہا ہے کہ ایک بار مجھ سے مانگ لیا ہے تو پھر اس کے ملنے کا پختہ یقین رکھو۔ تمہاری چاہت تم تک پہنچانے کی پلاننگ دنیا کے سب سے بڑے پلانر کی ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو؟ بس ایک دفعہ اپنے اللہ کی بات مان کر تو دیکھو، بس ایک دفعہ اپنے اللہ پر توکل رکھ کر تو دیکھو، کیونکہ سب سے حیران کرنے والا معجزہ سب سے مایوسی والے لمحات میں ہوتا ہے۔ جب دعاؤں اور چاہتوں کا محافظ تمہارے ساتھ ہے تو منزل کی فکر کیسی؟ جو دعائیں تم اللہ سے شدت سے مانگ رہے ہو، بے شک اللہ وہ سب دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تمہارے دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تمہارے طرف اور آنسو سے واقف ہے
وہ یہ تڑپ اور آنسو کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب تمہارے حق میں بہترین وقت ہوگا، اللہ ہر ایک دعا پہ کن فرمائے گا۔ بھروسہ رکھو اور دعائیں مانتے رہو۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر کے دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہ ملتا ہو، یہی دعائیں تو ہے جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے ہی مل جاتی ہے آسانی سے۔ لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی، ان کے لیے اللہ کرشمے کرتے ہیں، ان کے لیے کرامت ہوتی ہے، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، اللہ اسے ایک پل میں ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کے کن پہ کبھی شک مت کرنا، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ ہر ایک کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ ہے جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو ضرور یہ سنیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں اور اب ان آزمائشوں سے بالکل تھک چکے ہیں۔ اب آپ قبولیت دیکھنا چاہتے ہیں، اب آپ انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور ناممکن ممکن میں ابھی تک نہیں بدلا ہے نا؟ تو آپ غور سے سنیں میری بات۔ اگر مجھے یہ ساری بات پتہ ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا؟ اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو کیا ان آزمائشوں نے آپ کو اللہ کے قریب نہ کیا ہے نا؟ بس اسی لیے اللہ نے آپ کو آزمایا، کیونکہ آپ اس کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ اب یہ بتائیں، جب آپ محبوب ہیں تو کیا وہ اپنے محبوب کے لیے معجزات نہیں کرے گا؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے آزمائش میں ڈالا، جیسے وہ انبیاء کو ڈالا کرتا تھا، تاکہ انہیں ایک درجے پر پہنچا سکے اور قبولیت کے منظر دکھا سکے۔ تو کیا آپ کو نہیں قبولیت دکھائے گا؟ ضرور دکھائے گا، پر آپ تھوڑا سا صبر تو کریں، یقین تو کریں۔ آپ کیوں بیچ بیچ میں شکوے کر دیتے ہیں؟ بس اسی لیے قبولیت ہوتے ہوتے رک جاتی ہے۔ ابھی تک جو ناممکن ہے نا، وہ بھی بہت جلد ممکن ہو جائے گا، کیونکہ وہ القادر ہے اور اللہ آپ کو بہت جلد نوازے گا۔ بس آپ دعا کریں، صبر اور یقین کریں اور خوب توبہ کریں، تہجد پڑھیں، استغفر اللہ اور درود کی کثرت کریں، دعا لمبی کریں، پھر معجزائے ہی معجزائے ہوں گے۔ اور میرے لیے بھی لازمی ایک دفعہ دعا کریں۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے پہ وقت لگ رہا ہے تو ضرور کچھ بہترین ہونے والا ہے۔
نا امیدی تو شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ بات صرف توکل کی ہے، جتنا زیادہ تم اللہ پہ توکل رکھو گے اتنے زیادہ معجزے ہوتے دیکھو گے۔